کس لیے؟ کون سا بڑا نفع اس میں چھپا ہوا ہے؟ کون سی بڑی نعمت مجھے ملنے والی ہے؟ تجارت جب آدمی کرتا ہے تو سوچتا ہے منافع کیا ہے، اس پہ ملے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جو تم سے تجارت کر رہا ہوں نا، حل ادلکم علی تجارت، ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں بڑے عذابوں سے بچا لے گی۔ کیا ہے یا اللہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اور ایمان بنانا کوئی بڑے پہاڑ چوٹنے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو تسلی ہوگی۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، اور گناہ کر کے تمہیں پریشانی ہو تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے۔ ایمان والے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی خطا ہوگی ہی نہیں، نہیں نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایسا تصور پیدا ہو گیا، لو یہ داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بولی جاتا ہے، اور تو داڑھی مڈا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو دو گناہ کر رہا ہے، وہ ایک کر رہا ہے۔ اس نے داڑھی تو نہیں مڈائی، جھوٹ بول رہا ہے، اور تم نے داڑھی بھی مڈائی اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، تیرے 2 پرچے فیل ہو گئے، اس کا 1 پرچہ فیل ہوا ہے۔ دیکھو بیلنس ہونا ہے نا، وزن تولنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک عام بات ہے۔ میرے ایک دوست نے داڑھی رکھ لی، کچھ دنوں بعد ایک نے شیو کرائی، میں کو ایک ہی کیتا ہی کہ جی سارا دن جھوٹ بولنا بنتا ہے، اس واسطے پھر میں نے شرم آئی۔ میں کہا بیوقوف، سچ بولنے کی پابندی کلمے نے لگائی یا داڑھی نے نہیں لگائی، اور جھوٹ چھوڑنے کی پابندی کلمے نے لگائی یا داڑھی نے نہیں لگائی۔ داڑھی الگ حکم ہے، سچ بولنا الگ حکم ہے۔ تو اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ، تم اچھا کرو، نیکی کرو اور تمہیں اچھا لگے، خوشی محسوس ہو، گناہ ہو جائے تو تمہیں دکھ ہو، انت مومن، تو ایمان والا۔ یہی ایمان اللہ نے قائم بناؤ۔ وہ ایمان نہیں چاہیے جنید بغدادی والا اور فلاں والا کے ایک سے کہا کہ وہ کہاں پر ہے، ایک صاحب نے دوسرے کا پوچھا وہ کہاں پر ہے، کہا کہ وہ تو جی سو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ کچھ سونے کا وقت ہے؟ تو بعد میں اپنے نفس کو ملامت کی کہ تو نے یہ جملہ کیوں بولا، تجھے سزا دوں گا، 1 سال کے روزے رکھے۔ یہ اسلام میرے اللہ نے ہمیں نہیں بتایا اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے تو 1 سال روزے رکھے۔ نہ یہ اسلام پیش کرنے کا ہے، نہ یہ اسلام اللہ نے مانگا ہے۔ یہ رہبانیت کا ٹچ ہے جو تصوف کی وجہ سے اسلام میں آیا ہے۔ اسی پہ کہتے ہو صحابہ کی زندگی پڑھو جس میں تمہیں اسلام جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اپنے نبی کی زندگی پڑھو تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ بعد کے جو بزرگوں کے واقعات ہیں، اور ایک تو اکثر جھوٹے ہیں، ان میں کوئی حقانیت نہیں ہے، جو ہیں تو وہ غلوف ہیں، جن کو غلوف کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شدت پسندی ہے، تو وہ ہمارے لیے معیار نہیں۔ معیار میرے نبی کی زندگی، معیار میرے نبی کی زندگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی روزے کے ساتھ ہوتے تھے، رمضان کی وجہ سے حدیث یاد آئی، اور نماز اذان ہو جاتی تھی اور نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے ہوتے تھے، اور اپنی بیوی کا بوسہ لے کر باہر نکلتے تھے۔ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور روزے دار ہیں، اور بیوی کو جا کے در رہے ہیں نماز پڑھیں، بیوی کو چومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عروہ بن زبیر تھے اس حدیث کے راوی، کہنے لگے میں نے کہا خالہ پھر وہ آپ ہی ہوگی، تو وہ حضرت عائشہ ہنس پڑی، جس کا مطلب تھا کہ ہاں وہ میں ہی تھی۔ میرے نبی تو ہمیں ایسی پیاری زندگی بتائی، اور یہ کہتا ہے یہ کوئی سونے کا وقت ہے، اس پر 1 سال روزے رکھے۔ وہ ایک آدمی مسلمان ہوا تو اس کو پیشاب آیا تو نے ادھر منہ کیا، وہ ادھر قبلہ ہے، اس بیچارے نے ادھر منہ کیا، وہ ادھر پرانا قبلہ ہے، اس نے ادھر منہ کیا، وہ قبلے نو کانڈ ہو گئی، اس نے ادھر منہ کر کے پیشاب کیا۔ جب کر گیا تو بیگم کہنے لگی بسم اللہ بسم اللہ، آخر لگا بسم اللہ تک کر رہے ہیں تو پیشاب کر دی واری تینوں پتہ لگ جائے گا۔ تو ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے شوق کی چیزیں ہیں۔ 30 سال سے میں ستو کھا رہا ہوں، فضائل اعمال میں واقع بھائی تو کھا ستو، سانو کیوں دسی جانا؟ میرے نبی نے تو ساری زندگی کھانا کھایا ہے پسند۔ میرے نبی نے صرف 1 دفعہ باسی روٹی کھائی ام ہانی کے گھر، ورنہ ساری زندگی آپ یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا آپ تازہ کھاتے تھے یا فاقہ کرتے تھے، آپ نے رکھا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر باسی روٹی تھی، آپ نے تھوڑی ان کی دلداری کے لیے کچھ کھا لی ہوگی، ورنہ آپ کی عادت مبارکہ تھی یا آپ تازہ کھاتے تھے یا پھر فاقہ فرماتے تھے۔ تو ایمان کا مطلب کہیں کو اوقاف پہ جانا نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، دیانتداری سے کاروبار کرے، دھوکہ نہ دے، زبان کی حفاظت کرے، گالی، غیبت، چغلی، الزام، شکایتیں یہ نہ کرے، رزق حلال کمائے، تو یہ کامل مکمل ایمان والا ہے۔ پھر اس میں کبھی کوئی اس سے اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا۔ یہ ہے اللہ رسول پر ایمان۔ یہ کوئی کوکا پہاڑوں میں نہیں جانا، کوئی غاروں میں جا کے نہیں بیٹھنا، سچ بولے، دیانتداری سے اپنے کام کاروبار کرے، اپنے اخلاق اچھے رکھے، رزق حلال کمائے، تو یہ کامل ایمان والا ہے، مکمل ایمان والا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر یہی چیزیں تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ چیزیں اوروں میں پیدا کر